الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 کا مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ تو آئیے بلا کسی ٹائم ضائع کیے ہم اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ، روش، طریقہ دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو کوئی اللہ کے احکام کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں، میری پیروی کرنے والے، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، کیا تم بھی اسلام اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام اختیار کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے سیدھی راہ پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہیں سارے بندے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ، روش۔ فرمایا کہ طریقہ اور روش، جو بہترین طریقہ اور بہترین روش ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو اسلام ایک بہترین طریقہ ہے، اور دین ہر نبی کا وہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ تو دین کا لفظ، اس کا لفظی معنی طریقہ اور روش، تو فرمایا اللہ کے نزدیک طریقہ اور روش وہ پسندیدہ ہے، الاسلام، جو اسلام کی طرز پر ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب میں اسلام ہی تھا۔ ان سب کا، جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے وہ سب اسلام پر ہی تھے، تو ان کا طریقہ اسلام ہی تھا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اب جتنے بھی نبی آئے ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ تم اللہ کے اپنے آپ کو تابع دار بنا لو، اپنے آپ کے فرما بردار بنا لو۔ اب جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسلام پر تھے، ان کا دین اسلام تھا، تو ان کا طریقہ وہ تھا جو کہ اللہ کے اپنے آپ کو فرما بردار بنانا ہے۔ لہذا اب جتنے بھی نبی آئے ان کا دین وہ اسلام ہی ٹھہرا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ مسلمین، مسلمین مختلف الفاظ ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مسلمین لک، کہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام بھی استعمال کر رہے ہیں۔
یعنی تیرے تابع داری کرنے والی میری امت ہو، میری اولاد ہو۔ تو معلوم ہوا کہ طریقہ ہر نبی کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اور ایک اسلام کا دوسرا معنی بھی ہے، جو عام طور پر اسلام کا لفظ شریعت محمدیہ پر بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اسلام کا لفظ سب شریعتوں پر بولا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنا لیا جائے، اللہ کے سپرد کر لیا جائے۔ اور ہر نبی کا یہی طریقہ ہے کہ وہ امت کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اور اگر دوسرا معنی کیا جائے کہ دین سے مراد شریعت محمدیہ لی جائے، اسلام سے مراد شریعت محمدیہ لیا جائے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ روش، پسندیدہ طریقہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے وہی پسندیدہ ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ جتنے بھی نبی آئے، سابقہ جتنے بھی اسلام لے کر آئے، شریعتیں لے کر آئے، وہ اس دین نے آ کر ان کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف دین، طریقہ اسلام کا رہ گیا، اور وہی اسلام باقی رہ گیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ سابقہ نبیوں کی نبوت ختم، سابقہ قانون ختم، سابقہ انبیاء کے جو طریقے تھے وہ سب ختم۔ اب اگر سابقہ نبیوں کے کچھ طریقے ہمارے اس دین کے اندر موجود ہیں اور ہمارا دین ان کو پسند کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ طریقے ہمارے اندر موجود ہوں گے۔ لیکن اگر شریعت محمدیہ ان طریقوں کو پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ وہ طریقے نہ ہوں، تو ان طریقوں کو رد کر دیا جائے گا، ان کو نہیں لیا جائے گا۔ اب اسلام وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لہذا اب نجات کا مدار اسی اسلام پر ہے۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ اسلامی ہے۔ اپنے نبی اپنے زمانے میں برحق تھے، سب نبی ٹھیک تھے، اس زمانے میں وہی اسلام تھا جو وہ نبی لے کر آئے۔ اب آخری زمانے میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب جو طریقہ یہ لائے ہیں یہی اسلام ہے۔ اب سابقہ انبیاء کا اسلام ختم ہو گیا، اب یہ اسلام باقی رہا، لہذا نجات کے لیے اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی اور مذہب پر ہو، اسلام کا دعوے دار ہو، جو بھی کرے، تو اس صورت میں وہ نجات کا مستحق نہیں ہوگا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، فرمایا اہل کتاب نے جو اختلاف کیا وہ علم آنے کے بعد یہ اختلاف کیا۔ اہل کتاب کو پتہ تھا کہ جب آخری نبی آ چکے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچوں کو بھول سکتے تھے لیکن نبی کو نہیں بھول سکتے تھے۔ تورات اور انجیل نے نبی آخر الزمان کی صفات کو اتنا واضح کیا کہ وہ یہود کہتے تھے، ان میں سے بعض کے اقوال ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تو بھول سکتے ہیں لیکن نبی کو نہیں بھول سکتے، ایسے پہچانتے تھے۔ لیکن کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، ضد اور حسد کی وجہ سے، کہ اگر ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے تو ہم انہیں ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ہمارے جو لوگ نذرانے دیتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، ہماری جیبوں کے اندر جو پیسہ آتا ہے، حکومتیں جو ہم سے تعاون کرتی ہیں، ہمیں جو پروٹوکول ملتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ضد اور حسد کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے احکام کا انکار کرے، اس میں سب سے بڑا انکار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار ہے۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لیں گے، اور جلد حساب میں وہ جلد گرفت میں آئے گا، جلد حساب میں وہ جلد پکڑا جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفد نجران کے وفد کو کہ تم کیسا اسلام قبول کر چکے ہو؟ فرمایا اسلمو، اسلام قبول کرو۔ وہ کہنے لگے ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا تمہارا اسلام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں تمہارا خدائی دعویٰ ہے، کیسا تمہارا اسلام ہے؟
اور پھر تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تعبدون الصلیب حدیث کے الفاظ ہیں، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، کیسا تمہارا اسلام ہے؟ فرمایا وتأکلون الخنزیر، تم سور کھاتے ہو، خنزیر کھاتے ہو، تو اسلام کے اندر تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے، کیسا تمہارا اسلام ہے؟ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا، اب نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وجہ کا لفظ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، میرا چہرہ اللہ کا فرما بردار ہے، لہذا میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو لوگ میری پیروی کرنے والے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، لہذا اب ہم اسی پر ہی رہیں گے، تمہارا دل چاہے تو قبول کرو، نہ دل چاہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اس اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دو اہل کتاب کو، تورات اور انجیل والوں کو کہہ دو، اور یہ چونکہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، کیوں؟ ان کے پاس سرکاری عہدے تھے، یہ سرکاری دفاتر میں کام کرتے تھے، سرکاری آفیسز ان کے پاس تھے، تو یہ جو ہے نا پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، تورات اور انجیل کو یہ جانتے تھے، اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے اہل کتاب، یہ جاننے والے۔ والأمیین، اور بنو اسماعیل جو زیادہ تر ان پڑھ تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، اس لیے فرمایا امیین ان پڑھ لوگ، ان سب کو دعوت دیجیے اسلمتم، کیا تم بھی میرے ساتھ فرما برداری کرنے میں شریک ہو سکتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر سکتے ہو، اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر سکتے ہو؟ فرمایا اگر کر لیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ سر تسلیم خم کر لیں، اگر وہ سر جھکا دیں، اگر وہ فرما برداری کے لیے تیار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن حکیم نے ہدایت کا ایک معیار ذکر کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، جیسا کہ میرے نبی کی جماعت ایمان لے آئی ہے، ابو بکر صدیق ایمان لایا ہے، فاروق اعظم ایمان لایا ہے، عثمان بن عفان ایمان لایا ہے، علی بن ابی طالب ایمان لایا ہے، امیر معاویہ ایمان لایا ہے، ابو طلحہ، زبیر، صحابہ اکرام جتنے ایمان لائے ہیں، اہل بیت ایمان لائے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اس طرح اسلام لائیں، اس طرح وہ اپنے آپ کو جھکا دیں جیسے کہ انہوں نے جھکایا، دوسری آیت وضاحت کریے فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو وہ بھی ویسے ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہاں فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اسلام وہی معتبر ہوگا جو صحابہ اور اہل بیت کے طرز پر ہوگا، تو فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے طریقے سے پیچھے ہٹیں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے رخ موڑیں گے، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری ہے حق بات پہنچا دینا، حق بات لوگوں تک پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، تو فرمایا آپ کی ذمہ داری حق بات پہنچانا ہے، اور کوئی ایمان قبول کرے ٹھیک ہے، نہ قبول کرے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو پکڑ کر نہیں لایا جا سکتا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، تم ضرور ایمان قبول کر لو، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کسی کے بس میں نہیں ہوتا، وہ قلب کا تعلق انسان خود ہی جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا چل رہی ہے، یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا کہ کسی پر جبر نہیں، اگر وہ آپ کی بات مان لیں ہدایت پا جائیں گے، اگر رخ موڑ لیں، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری حق بات پہنچا دینا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام وہی معتبر ہے آج کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو تعلیم دی، اور صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے یہ دین پوری کائنات کے اندر پھیلا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا، اب ہمارے نزدیک ضروری یہی ہے ہم صحابہ اور اہل بیت کی کامل اتباع کریں گے تو ہدایت پائیں گے، اگر ان کی اتباع نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی طریقے اختیار کریں گے، وہ کم از کم دین نہیں ہوگا، وہ کم از کم اسلام نہیں ہوگا، وہ کم سے کم جو ہے نا وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے ہم کو طریقے ایجاد کریں گے تو فرمایا اگر وہ اسی طرح جیسے صحابہ اور اہل بیت نے ایمان قبول کیا ان کے طرز پر آئیں گے، ان کے طرز کو اختیار کریں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کو بندوں کا خوب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔